فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے، باب نمبر 10، صفحہ نمبر 263۔ پائیداری راہ عمل۔ امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، یعنی آپ کو جور و ظلم سے شہید کر دیا گیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پیغام سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے ظلم و جور سے مملو اس مرقع شہادت کو اپنی صدائے المناک کے ذریعے کوفہ و شام اور پھر مدینہ و مصر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچایا۔ نہ صرف یہ بلکہ سیدہ طاہرہ کی نور نظر نے بنی امیہ کے ہاتھوں دین اسلام کی رسوائیوں، پستیوں اور غیر اسلامی کردار کا اعلان اپنے ذمے لے لیا۔ یہ کہنا ہرگز بیجا نہ ہوگا کہ روز عاشور کی قربانی کی کامیابی کے عناصر میں اہم ترین عنصر سیدہ زینب کے جوہر خطابت کا بھی ہے، جس خطابت کی صدائے بازگشت واقع عاشور کی صحیح عکاسی کر رہی تھی اور رہتی دنیا تک کرتی رہے گی۔ زینب عالیہ نے اقدام سید الشہداء علیہ السلام کی باقیات کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام ذمہ داری شہزادی نے اپنے ذمے لی اور اس پیغام کی تشہیر کا انتظام کر دیا جس کا نتیجہ تمام زمانے پر اس عظیم شہادت کے رعب و خوف کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حقیقت یہ کہ دشمنان سید الشہداء علیہ السلام وحشی صفت لوگ تھے۔ ان کا اہل بیت کے خلاف کینہ و دشمنی زبان زد خاص و عام تھی، ورنہ بے جان و بے سر شہدائے راہ خود پروردگار کے اجساد پر گھوڑے دوڑانے کے کوئی معنی نہ تھے، نہ ہی خیام حسینی کو نظر آتش کر دینا قابل تصور قرار پاتا ہے۔ ان حالات میں زینب عالیہ کو ایسے خوفناک حالات سے گزرنا پڑا جن کو سن کر خوف و وحشت سے قلب انسانیت لرز اٹھتا ہے۔ ہر لمحہ ایسا تھا جس میں اہل بیت کے قیدیوں کے قتل و غارت گری کا حکم ہو جانا متوقع تھا۔ نہ کوئی دوست تھا، نہ خیر خواہ۔ اگر دوست داران اہل بیت میں کوئی تھا بھی تو وہ اس قابل نہ تھا کہ کسی طرح ان کی مدد کر سکتا۔ صرف لفظی ہمدردی کا خاندان پیغمبر سے اظہار ایک شخص کے سر بازار قتل کا سبب بن گیا۔ عبداللہ ابن عفیف کا واقعہ، جنہوں نے خاندان رسول کے بارے میں ابن زیاد ملعون کے ناسزا کلمات پر اعتراض کیا تھا۔ اس طرح دشمن نے دوستان اہل بیت کو متفرق کر دیا تھا اور ان سے بولنے یا آواز بلند کرنے کی قوت کو سلب کر لیا تھا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہمت و شجاعت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس قدر پرآشوب حالات اور بحرانی کیفیت میں آپ نے اپنے فرض کو انجام دیا اور اپنی استقامت و استقلال پر قائم رہیں۔ نمبر 2، شب عاشور۔ شب عاشور خانوادہ رسول کریم پر سخت ترین رات تھی۔ دشمن 9 محرم کے غروب آفتاب سے قبل میدان کربلا میں مزید کمک کے آ جانے کے بعد حملہ و قتال پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ سپاہ اعداء نے نہایت تندی اور صفاقی اور ظلم کی صورت میں سواروں اور پیادوں کے ساتھ قیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس وقت امام مظلوم بظاہر متفکر در خیمہ پر تشریف فرما تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ کی آنکھ لگ گئی ہے۔ سیدہ زینب نے دشمن کی فوج کا شور سنا، جلدی سے امام علیہ السلام کے قریب پہنچی اور دشمن کے ہجوم سے آپ کو مطلع کیا۔ کتاب لہوف سید ابن طاؤس۔
سید الشہداء علیہ السلام نے حضرت ابو الفضل العباس کو بلایا اور فرمایا کہ آگے جا کر معلوم کریں کہ فوج کی حرکت کیا معنی رکھتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن حملہ کر کے اپنے کام کو ختم کرنے کا قصد رکھتا ہے اور اسی لیے فوج آگے بڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے حضرت عباس کو دوبارہ بھیجا کہ ان سے ایک رات کی مہلت طلب کریں۔ پہلے تو دشمن نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، لیکن پھر اپنے بعض ہمراہیوں کے کہنے پر مصلحت یہی جانی کہ ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ اس بات میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مسئلہ بالکل واضح تھا، اور وہ تھا جنگ کر کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا۔ البتہ اس میں دشمن کی طرف سے اجلت کم تعجب خیز بات نہ تھی۔ اس سے بھی عجیب تر دشمن کی ہٹ دھرمی، جرت اور ڈھیٹ بنتا کہ وہ عزم کر چکے تھے کہ اپنے نبی کے فرزند کو ہر حالت میں قتل کر کے رہیں گے۔ ان کے اس عزم کے ساتھ یہ شور و غل اور مضحکہ خیز دعویٰ و تشہیر بھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کے دین کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اس دین کے منکر ہو چکے ہیں، اور اسی لیے اپنے زمانے کے امام یزید کے خلاف خروج کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تعجب خیز یہ عقیدہ تھا کہ وہ اسی اصول کے تحت اپنے زمانے کے امام علی مرتضیٰ علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خلاف امیر معاویہ کے قیام کو جرم قرار نہیں دیتے تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے قیام کو بہت بڑا جرم و گناہ قرار دے رہے تھے جس کے بندروں کے پالنے، بدچلنی، بدقماشی، جبر و ظلم اور فسادی اور فاسق ہونے کے بارے میں تمام مورخین متفق ہیں۔ کامل ابن تاثیر تاریخ طبری۔ شب عاشور، کیا کہنا شب عاشور کا؟ شب عاشور کیسی راتی یہ شب تھی، خالق کائنات سے شب دعا، شب راز و نیاز، کردار سازی و حصول رشد کے لیے مشق کرنے کی آخری شب، شب احیا و زندہ داری، ایسی مناجات سے سینکڑوں گنا بلند تر مناجات کی شب جیسی کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے عالم نور پروردگار میں بسر کی تھی، ایسی شب میں مناجات جو ذوت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 گنا زیادہ منور اور قلوب کو زندہ کرنے والی تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام کا قلب مبارک اس شب کی عظیم عبادت کے پیش نظر مسرت سے لبریز تھا۔ ایک ساتھ قبل آپ خواب میں زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصرف ہو چکے تھے کہ آن حضرت فرما رہے تھے، اے حسین تو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ خوشخبری زینب عالیہ کو سنا چکے تھے۔ ثانیہ زہرا سمجھ چکی تھی کہ کل سے ان کے فرض پیغام رسانی شہادت کا آغاز ہو جائے گا، لہٰذا معلوم تھا کہ کل مقام و قیام کی نوعیت مختلف ہوگی، ایسا سنگین و کٹھن فرض درپیش ہوگا جس کی ادائیگی میں بالکل تنہا و خود مختار رہنا ہوگا۔ دیکھ رہی تھی کہ آج تو عام عزیز و اقارب ساتھ ہیں، ان کے دیدار کی مسرت حاصل ہے، لیکن کل کیا انقلاب آنے والا ہے اور اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا۔ سید الشہداء علیہ السلام کے دوستوں اور اصحاب کے سامنے بھی یہی سوچ و اندیشہ جات ہیں۔ ساتھ دینے والے اپنی بصیرت کے ساتھ ہیں، جانے والے جو آخرت میں سرخروئی کی خاطر ساتھ نہیں آئے تھے، جن کا مطمئن نظر اور نصب العین حصول مراتب و مقام دینوی تھا، جو اخروی کامیابی و کامرانی کی خاطر ساتھ نہ ہوئے تھے، ایک ایک کر کے چلے گئے۔ اب صرف وہ لوگ باقی تھے جو اپنے ذہنوں میں طوفانوں کا مقابلہ کرنے، اپنی تاریخ حیات کو طریق نو سے رقم کرنے کا عزم بالجزم رکھتے اور اپنی سرنوشت حیات کو سنہری حروف میں صفحات تاریخ کی زینت بنانے والے تھے۔ کتاب کا حاشیہ ہے، یہ وہ اصحاب باوفا باقی رہ گئے تھے جن کے لیے سید ریاض علی ریاض بنارسی نے نہایت خوبصورت جملہ اپنی کتاب شہید اعظم میں کہا ہے کہ یہ ایسے تھے جن کی حسین علیہ السلام تعریف و توصیف کرتے تھے۔ شب عاشور کے سلسلے میں ہم ایک بار پھر علامہ غدیری کی کتاب زینب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علامہ مذکور لکھتے ہیں، شب عاشور اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ صحرائے کربلا پہ چھا گئی، چاند کی روشنی ردائے غم اوڑھ کر فضا کے دامن سے لپٹ گئی۔ ایسے میں سیدہ زینب اپنی عظیم ماں فاطمہ زہرا کی ردائے مقدس زیب تن کر کے امام وقت حسین کے خیمے میں آئیں۔
امام اپنے آپ کو ناموس اسلام کے تحفظ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ عظمت اسلام کی پاسدار بہن کی طرف نگاہ غم اٹھا کر دیکھا اور زبان حال سے اپنے قریب بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ وقار و سکینہ کی مالک زینب ادب و احترام کے ساتھ امام وقت حضور بیٹھ گئیں۔ اگرچہ زینب کا دل حزن و غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن صبر و استقامت کے آثار علی کی بیٹی کی پاکیزہ جبیں پر نمایاں تھے۔ لبوں پر خاموشی تھی مگر نگاہیں امام معصوم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ زینب کا طویل سکوت بارگاہ امامت سے تقاضۂ سخن کر رہا تھا۔ باعظمت بھائی نے با کردار بہن کی روح دل کو پڑھ لیا۔ حسین سے رہا نہ گیا۔ بالآخر اپنے مقدس مشن کی شریک بہن کو حالات کے نشیب و فریب سے آگاہ کر دیا۔ حسین علیہ السلام نے فوجی اشقیاء کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، دوستوں اور قریبوں کی مظلومانہ شہادت اور اہل حرم کی اسیری کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور ہر مرحلے میں صبر و استقامت اختیار کرنے اور مستورات اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی تاکید کی۔ معصوم امام علیہ السلام نے اپنی عصمت شعار بہن کو ارباب جور کی ستم پروری اور آنے والے ہولناک صورتحال کے سامنے کوہ گراں پایا، اور یہ بات خلاف توقع بھی نہ تھی کہ کیونکہ دونوں بہن بھائیوں کا تعلق اس مرکز وحی اور رسالت سے تھا جس کے بام و در نور الہی کی روشن قندیلوں سے منور تھے اور جس گھر کا بچہ اسلام کی عظمتوں کا امین تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبوت و امامت کی پاکیزہ عظمتوں کے سائے میں پلنے والے حسین اور زینب اپنی خاندانی روایات کے تحفظ اور فطرت کی زیبائیوں کی پاسداری کے لیے اپنی عصمت شعار روایات کی مقدس روشنی سے اپنے کاشانہ احساس میں چراغاں کر رہے تھے۔ سیدہ عالم زینب کبریٰ اپنے معصوم مگر مظلوم بھائی حسین کے ساتھیوں کے شعور وفا اور عظمت اخلاص کی پاکیزہ تصویر دیکھنے کا مقدس احساس دل میں لیے ہوئے تھیں۔ جناب زینب یہ مشاہدہ کرنا چاہتی تھی کہ اندھیری شب میں حسین کے ساتھی کس جذبہ و اثار کا مظاہرہ کریں گے۔ چنانچہ زینب کی کوشش رہی کہ زیادہ تر وقت اپنے ماں جائے کے پاس رہ کر گزارے تاکہ حالات کے نشیب و فراز اور تلخ و شیریں صورت احوال کو نزدیک سے دیکھتی رہیں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب جناب زینب نے انصار حسین کی وفادار اخلاص کی مقدس تصویر دیکھی۔ امام نے اپنے قریبیوں اور ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ فوجی یزید میری جان کے دشمن ہیں، انہیں تم سے کوئی کام نہیں، لہذا تم میں سے جو بھی جانا چاہے اسے پورا اختیار حاصل ہے، اور میں ہر طرح سے آپ لوگوں سے راضی ہوں۔ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ امام کے اس بیان پر دوستوں اور ساتھیوں نے جس خلوص و وفا کا مظاہرہ کیا اور جس انداز میں اپنی ہمدردیوں کا اظہار امام کی خدمت میں کیا، وہ سب کچھ سیدہ زینب نے سنا اور انصار حسین کی عظمت وفا کا مشاہدہ کر لیا، اور یہ بھی سن لیا کہ امام نے اپنے باوفا ساتھیوں کے بارے میں کن پاکیزہ و معصوم خیالات کا اظہار فرمایا۔ امام نے دوستوں اور قریبیوں کا جواب سن کر کہا، خدا کی قسم میں نے اپنے ساتھیوں جیسے وفا و شعار ساتھی کسی کے نہیں دیکھے، اور نہ ہی اپنی قریبیوں جیسے ہمدرد و مخلص قریبی کسی کے دیکھے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو زینب کے دل کا سہارا اور ان کو اطمینان قلب کا ذریعہ بنی، اور سیدہ نے انصار حسین کی گرمی احساس کی شعوری کشش میں عظمت وفا، شعور اخلاص، جذبہ اثار، جمال عشق، کمال محبت، اعتماد نفس، احساس عظمت، یقین محکم، احسن صبر، شعور، استقامت اور وحدت فکر و اتحاد نظر کی تصویر دیکھ کر اپنے تصور کو حقیقت کی رنگینیوں اور پاکیزہ لطافت سے آمیختہ پایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 267 267 باب نمبر 10۔ آخری فیصلہ و انتخاب سرفروشاں۔
سید الشہداء علیہ السلام کی اقتداء میں مجاہدین کی نماز قائم ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد یا شاید اس سے پہلے یعنی مغرب و عشاء کی نمازوں کے درمیان امام علیہ السلام نے جملہ حاضرین کو اپنے اپنے خیام سے طلب فرمایا۔ چراغ خیمہ امام حسین علیہ السلام میں روشن تھے۔ امام نے خطبہ شروع فرمایا، ارشاد فرمایا، سب حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر و آشکار ہیں، اما بات جو کچھ مجھے درپیش ہے کسی پر پوشیدہ نہیں۔ ہم اس خاندان و قبیلے سے نہیں ہیں جو ہیلا و مکر و فریب کو روا رکھتے ہیں۔ تم میں جو کوئی آج میرے ہمراہ باقی رہے گا وہ کل قتل ہو جائے گا۔ میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھا لیتا ہوں۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس دشت خونین سے نکل جاؤ، اس خیال سے کہ لوگ شرم و حیا کے باعث امام علیہ السلام کے روح مبارک کے سامنے نہ جا سکیں۔ حکم دیا کہ چراغ بجھا دیے جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی ابا کی آستین سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کچھ لوگ چلے بھی گئے۔ ایک روایت یہ بھی کہ بعض لوگ اپنے دوستوں، بیٹوں اور بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کر ہمراہ لے گئے۔ بعض ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے عقیدت و ارادت کے اظہار میں دست مبارک کو بوسہ دیا اور روانہ ہو گئے۔ معدود چند مخلصین کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا اور باروایت تھے، ان میں اکثریت امام کے بھائیوں، بیٹوں اور عزیزوں کی تھی۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ نمبر 1، مصنف کتاب نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ شب عاشور سے قبل اور مکہ سے کربلا تک کے راستے میں تو ایسے لوگوں کو چھوڑ جانے کی روایت ملتی جو سفر امام کو ملک گیری اور فتح ملک کا پیش خیمہ جان کر ساتھ ہوئے تھے۔ یہ لوگ سفر کے دوران کافی حد تک چھٹ چکے تھے۔ شب عاشور امام کو چھوڑ کر جانے والوں کے بارے میں کوئی روایت محقق نہیں ملتی، بالخصوص جبکہ افواج یزید نے مکمل ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے نہ تو کوئی امداد امام کے لیے آ سکتا تھا اور نہ ہی چھوڑ کے چلے جانے کا راستہ تھا۔ اس لیے یہ روایت اصول درایت سے گری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تاہم امام کا اپنی بیعت اٹھا لینا اور ہمراہیوں کو چلے جانے کی نصیحت کرنا اپنے مقام پر ایک مصدقہ حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کا کوئی امکان نہیں۔ انصار سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں اس صفحے میں پرنٹنگ بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے اور لفظ بہت میٹھے میٹھے ہیں۔ جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ صرف ایک ناصر امام کا واقعہ سپرد قلم کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ اسی ہنگام آپ کے ایک صحابی کو جس کا نام محمد بن بشیر حضرمی تھا بتایا گیا ہے کہ تیرا بیٹا علاقے رے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسے اللہ پر چھوڑتا ہوں، حالانکہ اپنی جان کی قسم مجھے گوارا نہیں کہ میرا بیٹا قید ہو اور میں زندہ رہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے، میں اپنی بیعت تجھ سے اٹھا لیتا ہوں، اٹھ جا اور اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے اقدام کر۔ اس نے کہا کہ جنگل کے درندے مجھے زندہ چیر پھاڑ ڈالیں گے اگر میں آپ سے دور ہو جاؤں۔ یہاں پہ یہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوبارہ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مزید بہتر لوگوں کو چھانٹنے کے لیے ایک اور صورت اختیار کی گئی۔ امام علیہ السلام نے باقی ماندہ لوگوں کی طرف جانب رخ کر کے فرمایا، تم کیوں رہ گئے؟ تم بھی چلے جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ یہ لوگ صرف مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ یہ سن کر حاضرین میں ہر شخص باری باری اٹھا، اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور امام سے بیعت کو زندہ و تازہ کیا۔ تیاری جنگ کا فرمان، غرض جن کو باقی رہنا تھا وہ رہ گئے۔ امام علیہ السلام نے انہیں عزم محسم کی ہدایت فرماتے ہوئے کل پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی فرمائی اور کلمہ حق کو ان پر واضح فرمایا۔ انہوں نے اپنی شان و منزلت کے بارے میں امام سے دریافت کیا اور اس سے اپنی محبت امام میں اور اضافہ کیا۔ اس کے بعد اصحاب باوفا اپنے اسلحے کو درست و تیز کرنے اور جانچنے لگے، جبکہ
بعض ایسے بھی تھے جو عبادت پروردگار میں مصروف ہو گئے۔ اصحاب باوفا کی مناجات کی صدائیں سننے کے قابل تھیں۔ ایک بزرگ مورخ کے بقول یہ ایسی آواز تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی ان کے چھتوں سے آتی ہیں۔ کتاب منتهى الاعمال۔ بعض اصحاب قیام قعود میں مصروف تھے، بعض اپنے عزیزوں ساتھیوں سے وداع کر رہے تھے، لیکن ہر شخص کل کے جہاد کے انتظار میں سرور و شادمانی کی انتہا پر تھا اور رزم گاہ میں ملائن سے مبارزہ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ ثانیہ زہرا تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہی تھیں۔ دعا و مناجات سید الشہداء علیہ السلام۔ سید الشہداء علیہ السلام اپنے کاموں میں مصروف اور مشغول مناجات و دعا تھے، اپنی تلوار کو صقل فرما رہے تھے اور یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری تھے۔ آپ اپنے اس مقولے میں سمجھا رہے تھے کہ دنیا ناپائیدار ہے، اس کی دوستی بے بنیاد بے اساس ہے، اس سے دل لگانا بیکار و بے معنی، اس کے لاتعداد دوست اسے چھوڑ کر چلے گئے یا مارے گئے، لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی اس نے وفا نہ کی۔ لہٰذا ہر زندہ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی راہ و طریق خود دریافت کریں۔ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بھی مسافران موت ہیں اور کوچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ مقتول الحسین علیہ السلام۔ آپ کی اس مناجات کی آواز زینب عالیہ کے کان میں آئی تو بےتاب ہو گئیں۔ گریہ گلوگیر ہوا اور بولیں، کیا میرے جد بزرگوار اور ماں باپ کی آخری یادگار بھی قتل کر دی جائے گی؟ ان باتوں سے اپنے قلب مضطر کو بھی موت کے لیے تیار کر لیا اور رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ سیدہ زینب کو دلاسہ امام۔ ثانیہ زہرا نے کلام سید الشہداء علیہ السلام سنا تو صدائے نالہ بلند کی اور شدت غم سے غش کر گئیں۔ امام علیہ السلام جلدی سے آپ کے سرہانے تشریف لائے اور آپ کی دل جوئی فرمائی۔ میری بہن حوصلہ رکھو، میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ حوصلہ کرو، شیطان تمہارا حلم تم سے نہ چھین لے۔ کوئی زمین پر زندہ باقی نہ رہے گا، ذات پروردگار کے سوا سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تمام حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہمارے جد و پدر بزرگوار جو ہم سے بہتر تھے اب کہاں ہیں؟ وہ دونوں میرے اور ہر مسلمان کے لیے بہترین اسوہ کے مالک ہیں۔ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی قسم کی دلاسا و حوصلے کی باتیں اس قدر زینب عالیہ سے فرمائی کہ ان کو سکون ہو گیا اور امام کی خوشگوار و شیریں گفتگو سے شہزادی کے آنسو تھم گئے۔ اسی ضمن میں یہ وصیت بھی فرمائی، پیاری بہن، میرے قتل ہونے پر گریبان چاک نہ کرنا، میری موت پر منہ پر تماچے نہ مارنا اور رضائے خدا کے خلاف کوئی لفظ اپنی زبان پر نہ لانا۔ نمبر 3، آخر شب عاشور تمام ہوئی۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، وداع امام و سپردگی اسرار امامت۔ آخر شب عاشور تمام ہوئی اور صبح عاشور طلوع ہوئی۔ میدان کربلا میں ہر شخص جنگ پر آمادہ ہوا۔ حق و باطل کی دونوں فوجیں جنگ و خوریزی کی طرف خاطر مقابلے پر آ گئیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کی مخالف فوج میں کافی رد و قد نظر آتی ہے کہ فرزند رسول خدا سے جنگ کی جائے یا نہیں۔ بعض لوگوں نے ترک جنگ کا مشورہ دیا اور چند ایک آ کر فوج سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ مل بھی گئے، لیکن اکثر لوگ اپنے آپ کو حکم حاکم سے مجبور و معذور پا کر لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آج پورے کا پورا کفر پورے کے پورے ایمان کے مقابل آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ہمراہ نماز جماعت ادا فرمائی، ادھر عمر سعد نے بھی جماعت سے نماز پڑھی۔ کتاب کا حاشیہ ہے لہوف سید ابن طاووس۔ الف، رخصت آخر امام حسین علیہ السلام کے وقت انہی نساؤں کو امیر انیس مرحوم نے اپنے ایک مرثیے میں اس طرح ادا کیا ہے۔
عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں؟ جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں؟ ہم سب سے جو تھے افضل وہ اعلیٰ وہ کہاں ہیں؟ جن کے لیے پیدا ہوئی دنیا وہ کہاں ہیں؟ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ہے کل کی ابھی بات کہ آباد تھا یہ گھر، اس در پہ گدا آن کے ہوتا تھا تونگر۔ وہ فاطمہ کا جاؤ حشم شوکت حیدر، وہ مجمع احباب وہ مجمع اصحاب، وہ دربار ستمگر پیمبر، وہ مجمع اصحاب وہ دربار پیمبر۔ بے اذن چلے آئے یہ مقدور تھا کس میں، اور اب یہ وہی گھر ہے کہ خاک اڑتی ہے جس میں۔ علامہ حسن رضا غدیری زینب میں شب عاشور دونوں بہن بھائیوں کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں۔ بہن کی کیفیت غم دیکھ کر امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرمایا، اے میری امیدوں کی سہارا بہن، خدا پر بھروسہ رکھو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ یہ دنیا فانی ہے، نہ تو اس زمین میں سے کوئی باقی رہے گا اور نہ ہی آسمانی دنیائے مکینوں کو بقا حاصل ہے۔ ہر چیز فنا پذیر ہے اور صرف وہی ذات پروردگار باقی رہنے والی ہے جس کے دست قدرت سے تخلیق کائنات ہوئی اور سبھی اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وہ ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ میرے جد امجد مجھ سے کئی درجہ افضل اور میرے پدر بزرگوار مجھ سے بلند تھے، وہ سب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے اور میرے بزرگوں اور تمام اہل اسلام کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکمل نمونہ عمل ہے۔ اے میری شریک مقصد بہن، تجھے میری عظمت کی قسم، میری یہ بات فراموش نہ کرنا اور میرے غم میں گریبان چاک نہ کرنا، منہ نہ پیٹنا اور میری لاش پر آ کر بین نہ کرنا۔ امام کے تاکیدی بیانات کو سن کر زینب عالیہ نے صبر جمیل کا ایسا عظیم مظاہرہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ فطری امر ہے کہ اس قدر شدید حالات میں بالخصوص جب کہ مختلف منازل پر امام کے خطبات کی روشنی میں بہت سے لوگ اپنے موقع کے مطابق لشکر امام کو چھوڑ کر جا بھی رہے تھے، مقدرات عصمت و طہارت اور خاص طور پر ثانی زہرا کو یہ پریشانی ضرور لاحق ہونا چاہیے تھی کہ یہ جو باقی لوگ رہ گئے اور امام کے خطبہ شب عاشور کے باوجود کربلا سے نہیں گئے، ان کی وفاداریوں کا معیار کیا ہوگا۔ ہم اس سلسلے میں ایک بار پھر علامہ غدیری مدظلہ کی کتاب زینب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس میں علامہ مذکور اس کیفیت کی اس طرح منظر کشی فرماتے ہیں کہ امام اپنے خیمہ اقدس سے باہر آ کر اپنی فوج کا جائزہ لینے لگے تو ایک وفادار ساتھی نافع بن ہلال آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام نے نافع سے اپنے پیچھے آنے کا سبب دریافت کیا تو نافع نے جواب دیا، اے فرزند رسول، اس وقت آپ کا باہر تشریف لانا خطرے سے خالی نہیں کہ ہر طرف دشمن کی افواج پھیلی ہوئی ہیں۔ امام نے نافع سے فرمایا، شب کی سیاہ زلفیں بکھر چکی ہیں اور آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے، اگر تو چاہے تو ان دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس طرف چلا جا اور اپنی جان بچا لے۔ یہ سن کر نافع امام کے قدموں میں گر پڑا اور پائے اقدس کو بوسہ دے کر عرض کرنے لگا، میری ماں مجھے دودھ نہ بخشے اگر میں اس طرح کا کردار اپناؤں۔ خدا کی قسم، پروردگار عالم کا مجھ پر احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے آپ کی خدمت میں رہنے کا شرف بخشا ہے۔ اگر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی میں آپ سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام حسین سیدہ زینب کے خیمے میں آئے اور نافع دروازے خیمہ پر رک کر امام کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ نافع کہتے ہیں، میں نے خیمے کے اندر سے آواز سنی، سیدہ زینب امام سے کہہ رہی تھی کہ کیا آپ اپنے سب ساتھیوں کے اعتماد کا امتحان لے چکے ہیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کٹھن مرحلے میں وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں۔ امام نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے انہیں اچھی طرح آزما لیا ہے، ان میں سے ہر ایک عزم و ثبات کا کوہ گرا ہے اور موت سے اچھی طرح مانوس ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کے سینے سے انس رکھتا ہے۔ نافع نے کہا کہ جب میں نے بہن بھائیوں کی گفتگو سنی تو میری آنکھوں میں
آنسو بھر آئے اور میں فوراً حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور جو کچھ میں نے سنا تھا وہ حبیب کو بیان کیا۔ حبیب نے کہا کہ خدا کی قسم اگر امام کے فرمان کا انتظار نہ ہوتا تو میں اسی رات تلوار اپنے نیام سے نکال کر میدان میں کود پڑتا۔ نافع نے کہا کہ میں امام علیہ السلام کو سیدہ زینب کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں اور مجھے گمان پڑتا ہے کہ زینب کچھ گھبرائی ہوئی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے مقدرات عصمت کے دلوں کی تسکین کے لیے ان کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے ترجمانی کریں اور ہمارے دلوں کی آواز ان تک پہنچائیں۔ حبیب کو نافع کی تجویز پسند آئی اور وہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہنے لگے، اے میرے غیرت مند ساتھیوں، اے شیر دل جوانوں، اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل آؤ۔ انصار حسین حبیب کی آواز سن کر اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل آئے۔ جب سب ساتھی اکٹھے ہو گئے تو حبیب نے انہیں نافع کا آنکھوں دیکھا حال اور کانوں سنی باتیں بتائیں۔ حبیب کی گفتگو سن کر سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہمیں قسم ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں امام وقت کے ساتھی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اگر ہمیں امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اسی لمحہ میں اپنی تلواریں نیام سے نکال لیتے اور میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ یہ لمحات ہماری سعادت و خوشبختی کی پاکیزہ گھڑیاں ہیں۔ حبیب نے اپنے ساتھیوں اور انصار امام کے بلند حوصلہ اور عظمت وفا کو دیکھ کر کہا کہ آؤ چلیں اور رسول زادیوں کی خدمت میں اپنے اخلاص کا اظہار کر کے ان کے دلوں کو سہارا دیں اور ان کی دعائیں حاصل کریں۔ حبیب تمام ساتھیوں کے ہمراہ خیام اہل بیت کے پاس آئے اور رسول زادیوں کو خطاب کر کے بلند آواز سے کہا، اے رسول کی باعظمت بیٹیوں، اے مقدرات عصمت و طہارت، آپ کے غلام حاضر ہیں۔ ہماری زندگیاں آپ کے قدموں پر نثار، ہم آپ کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑ ڈالیں گے، ہمارے نیزے آپ کے دشمنوں کے سینوں کو چیر ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ہم آپ کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ پھوڑ دیں گے۔ انصار امام حسین علیہ السلام کے پرخلوص جذبات اور وفا شعار احساسات کو دیکھ کر خیام اہل بیت علیہم السلام سے گریہ و نالہ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور رسول زادیوں نے امام کے باوفا ساتھیوں کو پیغام بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ اے پاک تینیت لوگوں، اے نیک سیرت جوانوں، رسول زادیوں کی حرمت کا پاس کرنے والوں، ہماری حفاظت آج تمہارے ذمے ہے۔ علی کی بیٹیاں آج تمہاری نصرت کی طلبگار ہیں۔ رسول زادیوں کی مظلومانہ فریاد سن کر سب انصار امام حسین علیہ السلام ڈھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کربلا کی صدا ان کی صدائے بکا سے گونج اٹھی۔ کتاب مقتول الحسین للرقم صفحہ نمبر 266، منقول از دمع ثاقبہ صفحہ نمبر 325، کتاب زینب ہے صفحہ نمبر 166 تا 169۔ اس کے ساتھ ہی حاشیہ یہاں پہ اختتام کو پہنچا اور اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 23 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔